سمیر لندن سے پڑھائی کر کے کئی سال بعد گھر لوٹا تو اس کی ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اچانک سے آ کر اپنی ماں کو سرپرائز دیا۔ پھر ایک دن سمیر نے اپنے سامنے والے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی اور یہاں تک کہ ایک بچے کو پھٹے حال کپڑوں میں دیکھا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ اسے بچے کو دیکھ کر سمیر کا دل بہت دکھی ہوا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ سمیر ان بچوں میں زیادہ دھیان دے رہا ہے تو اس کی ماں نے سمیر سے کہا، خبردار، اس گھر میں کبھی گئے تو وہاں تارا رہتی ہے جس نے پتی کے مرنے کے بعد محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ آج سمیر کی شادی تھی کہ اچانک دو معصوم بچیاں پھٹے کپڑوں میں گھر کے دروازے پر جا کر کھانے کے انتظار میں کھڑی ہو گئیں۔ نہ جانے بچے کب سے بھوکے تھے۔ بچا ہوا کھانا وہ سمیٹ کر اپنے برتن میں لے جانے لگے تو سمیر کی ماں نے دیکھ لیا اور انہیں مار مار کر زخمی کر دیا۔ جب سمیر نے دیکھا تو وہ انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑنے گیا تو وہ تو تارا کا گھر تھا، اور جب اندر گیا تو اس کو حیرت سے جھٹکا لگا کیونکہ وہ تو توبہ توبہ کیسی عورت ہے، اسے تو محلے سے نکال دینا چاہیے۔ ارے بھائی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، اگر اس طرح کی عورتوں کو پناہ دینے لگے تو یہ تو پورا محلہ ہی بدنام کر کے رکھ دیں گی۔ سمیر کی ٹیکسی جب اپنے گھر کے سامنے رکی تو محلے کی عورتیں سر جوڑے برائیاں کرنے میں مصروف تھیں، جن میں سمیر کی ماں بھی شامل تھی۔ سمیر نے اپنے ودیش سے آنے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ٹیکسی گھر کے سامنے رکی تو ماں 3-4 عورتوں کے ساتھ کھڑی کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی سمیر پر نظر پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی اور اس کے پاس چلی آئیں۔ سمیر نے جیسے ہی ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا، ماں حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ لگ کر آنسو بہانے لگیں، کہنے لگیں، آ گیا میرا لال، مجھے خبر تو کر دیتے، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں بناتی۔ سمیر ماں کو کہنے لگا، ماں، اگر آپ نے آنے کا بتا دیتا تو آپ کے چہرے پر آنے والی یہ اچانک خوشی کیسے دیکھتا۔ اس نے اپنا سامان لیا اور ماں کو ساتھ لگائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سمیر سے چھوٹی بہن بھائی کو دیکھ کر تو جیسے خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ بڑا بھائی، بھابھی اور بچے بھی وہیں تھے۔ سب کے اندر ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سمیر 10 سال بعد لندن سے لوٹا تھا، اس لیے سب کے لیے گفٹس لے کر آیا تھا۔ بچپن میں اس نے اسی محلے میں گزارا تھا، اس لیے محلے والوں کو بھی وہ بھولا نہیں تھا۔ اگلے ہی دن سمیر کی ماں رینا جی نے بیٹے کے آنے پر ڈھیروں مٹھائیاں منگوائی تھیں اور لائے گئے تحفوں کے ساتھ وہ ایک ایک کے گھر میں مٹھائی اور تحفے لے کر گئی تھی۔ سامنے چھوٹے سے مکان کے باہر کھڑے 2 معصوم بچے بڑی حسرت بھری نظروں سے ریتا جی کو دیکھ رہے تھے، جو ایک ایک کر کے گھر میں مٹھائی اور تحفے لے کر جا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے کہ نہ جانے آنٹی کب ہمارے گھر بھی مٹھائی اور تحفے لائیں گی۔ ان بچوں کی آس بھری نظریں خالی ہی رہ گئیں جب ریتا نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ انہیں نفرت سے دیکھتی رہی۔ جب سب لوگوں کے گھروں میں مٹھائی اور تحفے دے دیے تو اپنے گھر جانے لگی۔ تبھی وہ بچے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ریتا جی کے دروازے تک آئے تھے۔ کہنے لگے، آنٹی، ہمیں مٹھائی اور تحفے نہیں دو گی؟ بڑی معصومیت سے ان دونوں بچوں نے پوچھا تھا۔ ریتا نے حقارت سے انہیں دھکا دیا۔ وہ بچہ زمین پر جا کر گرا تھا۔ کہنے لگی، دفع ہو یہاں سے، میرا بس چلے تو تم لوگوں کو زہر دے کر مار ڈالوں۔ تمہاری ماں نے تو پورے محلے میں گند پھیلا رکھا ہے، چل نکل یہاں سے، خبردار جو اپنے ناپاک قدم تم دونوں نے میرے گھر کے سامنے بھی رکھے ہوں۔ اپنی ماں کی آواز سن کر سمیر، جو ابھی اٹھ کر ہی اپنے کمرے سے باہر آیا تھا، آنگن میں جب اپنی ماں کو دروازے کے پاس کھڑا نہ جانے کسی کو ڈانٹتے دیکھا تو وہاں چلا آیا۔ سمیر کو لگا کہ شاید کوئی مانگنے والا ہوگا تو اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی ہوگی، لیکن سامنے دونوں بچوں پر جب سمیر کی نظر پڑی تو وہ معصوم سے بچے تھے۔ ایک بچہ رو رہا تھا، اس کی بہن اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آ جاؤ بھائی، یہ آنٹی بھوکوں کو کچھ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بچے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے اور ریتا جی کی تو تلووں پر جا کر لگی اور سر پر جا کر بھجی تھی۔ کہنے لگیں، بدتمیز، تم لوگوں کی زبان بھی تمہاری ماں کی طرح 100 گز لمبی ہے، بہت جلد تم لوگوں کا انتظام کرتی ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتے نہ نظر آئے تو میرا نام نہیں۔ یہ کہہ کر زور سے ریتا جی نے اپنا مین دروازہ بند کیا تھا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو سمیر کو دیکھ کر تھوڑا سا گڑبڑا سے گئی تھی۔ سمیر کہنے لگا، ماں، کیوں معصوم بچوں کو ڈانٹ رہی ہو؟
وہ کہنے لگی، تو نہیں جانتا ان کا تو کام ہی یہی ہے، ہر دوسرے دن دروازے پر کھڑے ہو کر بس مانگنا شروع کر دیتے ہیں، فقیر کہیں کے۔ سمیر نے پوچھا، ماں یہ سامنے چھوٹا سا گھر کس کا ہے؟ یہ سننا تھا کہ سمیر کی ماں نظریں چرا گئی اور کہنے لگی، دفع کر، کسی کا بھی گھر ہو۔ اسی وقت سمیر کی بھابھی کچن سے باہر آئی تھی، ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن کان ساس کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ باہر آتے ہی کہنے لگی، تارا کا گھر ہے اور یہ بچے بھی اسی کے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سمیر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ ریتا جی نے بڑی سخت نظروں سے بہو کو دیکھا اور سمیر کے پیچھے لپکی تھی۔ جیسے ہی اس نے مین دروازہ کھولا، اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کہنے لگی، قسم بھول گئے ہو اپنی؟ سمیر کہنے لگا، ماں 10 سال گزر گئے ہیں، بس ایک بار جانے دو مجھے، اسے ایک نظر دیکھ کر میں لوٹ آؤں گا۔ ریتا جی نے بیٹے کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھے تو کہنے لگی، میرا مرا منہ نہ دیکھو گے، اگر تم نے اسے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن مزاج میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ 22 سال کی عمر میں سمیر لندن گیا تھا اور اب 31 سال کا ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں اب تک اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن جو چیز ابھی بھی اس کے اندر قائم تھی وہ تھی تارا کی محبت۔ سمیر کی آنکھوں کے سامنے 10 سال پہلے کا تارا کا موہنہ روپ سامنے آ گیا تھا۔ دوپٹے سے لپٹا وجود، خوبصورت نظریں، جس نے پہلی نظر میں سمیر کا چین چرایا تھا۔ تارا کو دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ اس کی معصومیت ہی تو سمیر کا چین چرا گئی تھی جب وہ لوگ اس کے محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ ریتا جی بہت ہی ملنسار عورت تھیں، محلے والوں سے ان کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، لیکن ریتا جی میں یہ بات بھی تھی کہ ملتی اپنے جیسے لوگوں سے ہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سامنے کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو فوراً کھانا بنایا اور سمیر سے کہنے لگی، جا یہ پڑوسیوں کے گھر دے آ، بیچارے سامان شفٹ کرنے میں لگے پڑے ہیں، کہاں فرصت ملی ہوگی کہ کھانا ہی بنا لیں۔ سمیر اس وقت نیا نیا یونیورسٹی میں گیا تھا، ابھی واپس لوٹ کر ہی تو آیا تھا۔ لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا، لیکن ماں کی بات پر کھانے کا باؤل پکڑا اور سامنے نئے پڑوسیوں کے گھر چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ڈور بیل بجائی، دروازہ تارا نے کھولا تھا۔ بس کچھ لمحوں کی نظروں کا ملنا تھا کہ سمیر اپنا سب کچھ اس معصوم سی لڑکی پر ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے سمیر کو دیکھا، فوراً دروازے کے پیچھے ہٹ گئی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی، جی کون ہیں آپ؟ جیسا خوبصورت چہرہ تھا، اس سے زیادہ دلکش اس کی آواز تھی۔ سمیر کا تو جیسے سکھ چین چھین گیا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ گھر میں جب بھی کچھ اچھا پکتا، سمیر اپنی بھابھی سے کہتا، بھابھی پلیٹ میں ڈال دیں، میں ذرا پڑوسیوں کو دے آؤں۔ اس کی بھابھی پلیٹ میں ڈال دیتی، سمیر بہانے بہانے سے پڑوسیوں کے گھر جانے لگا۔ تبھی پتہ چلا کہ تارا کا باپ نشے کا عادی ہے، ماں کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، تبھی ان کا گھر چلتا ہے۔ لیکن جب یہ باتیں ریتا جی کو معلوم ہوئیں، انہیں اپنے نئے پڑوسی کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جو پہلے ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اب تو ان کا نام سنتے ہی ماتھے پر بل آ جایا کرتے تھے۔ کہتی کہ ہائے ہائے کیسا شوہر ہے، سارا دن گھر پر رہ کر بستر توڑتا رہتا ہے اور بیوی باہر کمانے کے لیے جاتی ہے۔ وہیں دوسری عورتیں کہتی کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے، اگر کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، ایسے لوگوں کو تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن سمیر نے اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن لی تو وہی بول اٹھا، کہنے لگا، ماں آپ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ سب کو تو الٹا اس عورت کی ہمت کی داد دینی چاہیے جو اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر نوکری کر رہی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلیں ہوں گی جو اس نے خود نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور حق حلال کا رزق کما کر لا رہی ہے، کم سے کم اپنے نشیڑی شوہر کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہی ہے۔ آپ لوگ اگر ان کا دکھ نہیں بانٹ سکتے تو ان کی مشکلیں تو نہ بڑھائیے۔ وہاں پر محلے کی 3-4 عورتیں موجود تھیں، سبھی نے منہ پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے، کہنے لگیں، پتا جی اپنے بیٹے کو بھی، ریتا جی اپنے بیٹے کو بھی تم ذرا لگام ڈالو، روز بھاگ بھاگ کر پلیٹیں اٹھائے ان کے یہاں کھانا دینے جا رہا ہوتا ہے۔
زمانہ بڑا ہی تیز ہو چکا ہے، تمہارا یہ بیٹا تو بڑا ہی معصوم ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں، یہ نہ ہو کل کو تمہارے بیٹے کو ہی وہ لوگ بھڑکا دیں، پھر کیا بنے گا؟ یہ باتیں انہوں نے ذرا دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ سمیر سن تو نہیں سکا تھا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ تو سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف تارا سے۔ وہ تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی، اس کے گھر میں آ کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ مگر ماں کی یہ بات سن کر تو جیسے اس کا موڈ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اکثر وہ جب صبح صبح یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو کئی بار اس کی ملاقات تارا سے ہو جایا کرتی تھی، جو اپنے گیٹ سے نکلتی ہوئی بڑی سی چادر لپیٹے خود ہی دکان سے راشن وغیرہ لینے جا رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر سمیر کا دل اندر ہی اندر کڑتا۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں لا دیا کروں گا۔ دل ہی دل میں تارا بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر بول نہیں پاتی تھی، شاید اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی۔ خیر، وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے گلی میں آ رہے تھے کہ جب ریتا جی نے اپنے بیٹے کو تارا کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تو ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ سمیر فوراً یونیورسٹی کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ تارا اپنے چہرہ چھپائے گھر کی طرف جا چکی تھی۔ یہ بات ریتا جی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا تارا سے کوئی بھی رشتہ رکھے۔ کافی دنوں سے وہ یہ نوٹ کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا تارا میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے، تبھی تو بھاگ بھاگ کر اس کے یہاں کسی نہ کسی بہانے چلا جایا کرتا تھا۔ پہلے تو انہیں بھی تارا بڑی پسند آئی تھی، مگر جب ان کے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو بہانے تو وہ بالکل ہی بدل چکی تھی۔ کم سے کم وہ اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں سے بالکل بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر کے ایسی لڑکی جس کا باپ نشیڑی تھا اور ماں فیکٹریوں میں کام کرتی تھی۔ وہ تو ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اس دن سمیر یونیورسٹی سے واپس آیا تو محلے میں کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ محلے کی عورتوں نے تارا کی ماں کو نہیں کھڑا کر کے رکھا تھا اور اسے باتیں سنا رہی تھی۔ کہنے لگی، او بی بی، بہتر ہے کہ اپنا سامان باندھ اور یہاں سے چلتی بنو۔ ہم تو تمہیں بڑا ہی شریف سمجھتے تھے، مگر تم ماں بیٹی تو نہ جانے اس محلے میں آ کر کیا کیا چکر چلاتی پھر رہی ہو۔ سارے دن تمہارا شوہر گلیوں میں پھرتا عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور یہ شریفوں کا محلہ ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے نکلو۔ یہ سن کر تارا کی ماں رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ ہم پر یہ ظلم مت کریں، میں اپنے پتی کو سمجھاؤں گی، بلکہ جب کام پر جاؤں گی تو گھر کے باہر سے تالا لگا کر جایا کروں گی۔ پچھلے محلے میں بھی لوگوں نے ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ میری بھی جوان بیٹی ہے اور میں اسے اچھے ماحول میں رکھتے ہوئے اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھیں۔ ایسی باتیں سن کر سمیر کا تو چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ گھر گیا اور ماں سے دو ٹوک لفظوں میں کہنے لگا، ماں، مجھے شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر ریتا جی نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی، پھر کہنے لگی کہ ہاں ہاں، پہلے پڑھائی تو پوری کر لو، پھر تمہاری شادی بھی کروا دوں گی۔ مگر سمیر کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تارا سے شادی کرنی ہے اور آج ہی کرنی ہے۔ آپ میرا اور اس کو شادی کروا دیں، میں اور زیادہ ان لوگوں کو ان پریشانیوں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر تو ریتا جی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ چلا کر بیٹے سے کہنے لگی، میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ تو ہے ہی جادوگرنی، اس نے تجھے پھانس رکھا ہے، تبھی میں کہوں تو دن بدن اتنا گمسم کیوں رہنے لگا ہے؟ ان جادوگرنیوں نے تجھ پر جادو کر رکھا ہے تاکہ اچھے گھرانے کا لڑکا پھنسا سکے۔ ماں کی باتیں سن کر سمیر تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، کہنے لگا کہ ماں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے تو کبھی پلٹ کر مجھ سے بات تک نہیں کی، میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ مگر ریتا جی کہنے لگی کہ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، خود پر بات کہاں آنے دیتی ہیں۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ تبھی سامنے والے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جو بات پتہ چلی وہ تو جیسے سمیر کے سر پر بم کی طرح گری تھی۔ تارا کی ماں رو رہی تھی، جبکہ اس کا پتی اسے مار رہا تھا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آس پڑوس والوں کو ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی۔
دراصل تارا کا رشتہ اس کے باپ نے اپنے ہی جیسے ایک نشیڑی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ اس سے کافی بڑی عمر کا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے نشیڑی باپ نے اسے کسی نشیڑی کے آگے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر تو سمیر کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ رونے لگا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ماں سے کہنے لگا کہ ماں، آپ جائیں اور جا کر اس کی ماں سے بات کریں۔ میں تارا کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری سانس نکل جائے گی۔ میں اس کو کسی سے بانٹ نہیں سکتا۔ پلیز آپ جائیے ماں، اور جا کر میری اور تارا کے رشتے کی بات کریں۔ مگر اس کی ماں نے تو ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو چپ کروا دیا۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی زبان چلائی یا میرے حکم کے خلاف گئے تو میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ یہ سن کر تو سمیر کانپ چکا تھا۔ بھلے ہی اسے تارا سے محبت تھی، مگر وہ اپنی ماں سے بھی اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ مگر ہاں، انہیں منانے کے لیے اس نے جی توڑ کوشش کی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ ساری رات وہ گھٹنوں پر سڑک کے کنارے بیٹھ کر روتا رہا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حالات تک پہنچ جائے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن تارا کی شادی تھی۔ ان کے یہاں مہمان آ جا رہے تھے اور یہ منظر سمیر سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بارات آ گئی اور تارا ودا ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی ڈولی اٹھی تو ریتا جی کے دل کو ٹھنڈک پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، شکر ہے جان چھوٹی، اگر یہ یہیں بیٹھی رہ جاتی تو میرا بیٹا تو ہر حال میں اس سے شادی کر لیتا۔ وہیں سمیر کتنے دن تک بخار میں پڑا رہا تھا۔ اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے بڑے بھائی نے اس کا ایڈمیشن دوسرے دیش کی یونیورسٹی میں کروا دیا اور پھر وہ چلا گیا۔ 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں تھا، مگر کوئی ایسا ایک پل نہ تھا جب اس نے تارا کو یاد نہ کیا ہو، بھلے ہی وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ سمیر آج بھی صرف اسی کا تھا۔ اس کے بعد کئی بار وہ لندن سے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو فون کرتا رہا، مگر کسی نے بھی اس سے تارا کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک بار جب بھابھی سے اس کی بات ہوئی تو وہ بھابھی سے تارا کے بارے میں پوچھنے لگا تو بھابھی اسے بتانے لگی کہ تارا کا بہت برا حال ہے۔ اس پر بہت ظلم کرتا ہے اس کا پتی، وہ بھی اس کے باپ ہی کی طرح ہی نشیڑی ہے۔ بیچاری کی زندگی تو برباد ہو کر رہ چکی ہے۔ یہ سب تارا کی ماں نے بھابھی کو بتایا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ تارا کے بارے میں بات ہوئی تو بھابھی نے بتایا کہ وہ لوگ یہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہ جانے کہاں گئے، کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ یہ سن کر تو سمیر کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے تو پھر کچھ امید تھی کہ چلو کسی بہانے وہ تارا کے بارے میں پتہ چلا ہی لے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ اس کی ایک جھلک دیکھ ہی پائے گا۔ مگر اب تو اس کی ساری امیدیں جیسے دم توڑ چکی تھی۔ وہ وہیں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرنے لگا، اچھا کمانے لگا تھا، اور آج 10 سال بعد جب وہ واپس یہاں آیا تھا تو ایک بار پھر اس کی محبت نے سر اٹھا لیا تھا۔ مگر اس کی ماں آج بھی محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر تارا کے بارے میں برا اور بھلا کہہ رہی تھی۔ جب سے سمیر نے یہ سنا تھا کہ تارا سامنے والے گھر میں رہتی ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کب جائے اور جا کر تارا سے مل کر آئے۔ مگر اس کی ماں نے ایسی دھمکی دی تھی کہ وہ ایک بار پھر بے بس ہو گیا۔ وہ دونوں اس کے ہی بچے تھے، بالکل اپنی ماں پر گئے تھے، مگر غریبی کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ریتا جی نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا کہیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے تو فوراً اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی، یہاں تک کہ ایک مناسب سی لڑکی دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ سمیر کسی بھی حال میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا، مگر صرف اپنی ماں کو خوشی دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ گھر میں شہنائیاں بج چکی تھی، پورا محلہ آتا جاتا رہتا، مگر کسی نے بھی تارا اور اس کے بچوں کو شادی میں دعوت نہیں دی تھی۔ سمیر بالکل بھی خوش نہیں تھا، نہ ہی اس نے اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ تو بس کٹپتلی کی طرح ساری رسمیں ادا کر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کی بارات تھی۔ وہ دولہا بنا تیار بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنسو آئے کنٹرول کر رہا تھا۔ جب کھانا ہونے لگا تو سبھی رشتہ دار اور پڑوسی کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ تبھی تارا کے دونوں بچے گھر میں آئے۔ وہ دیکھتے کھانا ڈال کر دینے والے انسان کے پاس گئے اور ان سے کھانا مانگنے لگے۔ اس نے پہلے تو خوب ڈانٹا اور وہاں سے جانے کو کہا، مگر پھر
اس کھانا دینے والے کو بھی ان معصوم بچوں کی شکل پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا شاپر لیا، کھانا بھر کر دے دیا، پھر کہا کہ دوبارہ یہاں لوٹ کر مت آنا، واپس گھر بھاگ جاؤ۔ وہ بچے نہ جانے کتنے دن سے بھوکے تھے کہ اتنا مزیدار کھانا دیکھ کر خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دونوں بہن بھائی جیسے ہی اس گھر سے نکلنے لگے تو ریتا جی نے دیکھ لیا۔ پہلے تو انہوں نے کھانا ڈالنے والے دھرمویر بابا کو خوب باتیں سنائیں، پھر ان بچوں کے ہاتھ سے کھانے کا شاپر لے کر وہیں فرش پر الٹ دیا اور انہیں مارنے لگیں۔ اپنی ماں کا یہ ظلم دیکھ کر سمیر سے رہا نہ گیا۔ وہ دولہا بنا وہاں سے اٹھا اور اپنی ماں سے ان بچوں کو چھڑوانے لگا، کہنے لگا، تھوڑا تو اوپر والے کا خوف کرو ماں، کیا بگاڑا ہے ان بچوں نے آپ کا؟ اب بھی تو آپ نے کھانا برباد ہی کیا ہے، اگر یہ بچے کھا لیتے تو کیا جاتا؟ سبھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سمیر نے دونوں بچوں کو پکڑا اور ایک بار پھر کھانا ان کے لیے برتنوں میں ڈلوایا، پھر خود ان بچوں کے ان کے گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ اس بچے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو سمیر کو ایک دم سے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تو تارا تھی۔ دروازہ تارا نہیں کھولا تھا، مگر جو حالت اس کی ہو چکی تھی یہ دیکھ کر سمیر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ نہ ہی چہرے پر پہلے جیسی رونق رہی تھی، نہ ہی کوئی خوشی۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور اداس تھی کہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو نہ جانے کیا ہوا کہ تارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دونوں بچے تو کھانا کھانے میں لگ گئے تھے، جبکہ وہ اسے دولہا بنا دیکھ کر روتی رہ گئی۔ اسی پل وہ کچھ سوچ چکا تھا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے ہی سمیر کو لینے کے لیے آئی اور چلا کر کہنے لگی کہ دور رہو اس لڑکی سے، یہ ہے ہی ایسی، پتی تو مر چکا ہے، نہ جانے کیا کر کے پیسے کماتی ہے، حرام کاری جو کرتی ہے، تب بھی اس کے بچے بھوک سے بلبلاتے رہتے ہیں۔ سمیر کے صبر کا پیمانہ آج چھلک گیا۔ اس نے من ہی من ارادہ کیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، بس ماں، اب اور نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ اس نے اپنے گھر میں بیٹھے تارا تو حیرت سے سمیر کو چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سمیر نے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی، میں تمہارے قابل نہیں، بیوہ ہوں، پھر 2 بچوں کی ماں، ان کا پیٹ پالنے کی خاطر میں نے ایک اخبار میں ایڈ میں اپنا چہرہ بھی بیچ دیا ہے تاکہ وہ ایڈز میں میری تصویریں استعمال کر سکیں اور ان پیسوں سے میں بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سمیر رو پڑا۔ اس کی ماں تو دل تھامے کھڑی رہی اور پھر بوال کرنے لگی۔ انہوں نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آج سمیر نے اپنی ماں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کے سامنے سمیر نے تارا سے شادی کر لی۔ وہ تارا اور اس کے بچوں کو ودا کر کے اپنے گھر لے آیا تو ماں نے چپل اتار کر تارا کو مارنا چاہا، پر آج بڑے بھائی بھی خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی سمیر کا ہی ساتھ دیا۔ بڑے بھائی بھابھی نے انہیں پکڑ کر الگ کمرے میں بند کر دیا۔ کئی مہینے تک ریتا جی جلتی کرتی بد دعائیں دیتی رہیں، مگر مرتی کیا نہ کرتی۔ بیٹی کی خاطر تارا اور اس کے بچوں کو قبول کرنا ہی پڑا۔ سمیر کی محبت نے تارا کو پھر سے خوبصورت بنا دیا تھا۔ بچے بھی خوش تھے۔ وہیں محلے والوں نے کچھ بولنا چاہا تو سمیر نے ایسا چپ کروایا کہ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ تو کیسی لگی یہ آپ کو کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اچھی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اچھی سی کہانیوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔